سعودی میں ہم لوگوں کو سعودی میں ہم نے لوگوں کو جوتوں کے ساتھ بھی نماز پڑھتے دیکھا، اور اس کے بعد یہ لوگ رفع الیدین کرتے ہیں اور آمین بلند آواز سے پڑھتے ہیں، جبکہ پاکستان میں کوئی بھی ہم نے ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا پاکستان والے بھی صحیح ہیں؟ قرآن سنت کی روشنی بتائیں۔ جوتوں کے تعلق سے نماز پڑھنے کی جہاں تک بات ہے، سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں میں نماز پڑھی ہے، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اس لیے کہ یہودی جوتوں میں عبادت نہیں کرتے ہیں، تم جوتوں میں نماز پڑھو۔ اگر آپ کا جوتا پاک ہے تو آپ جوتوں میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، صحرا ہے، میدان، اب قالینیں ولینے بچھی ہیں اور گندگی کا اندیشہ ہے تو بہرحال جوتے نکال سکتے ہیں، تو جوتے نکال کے بھی نماز پڑھنا سنت ہے اور جوتے پہن کے بھی نماز پڑھنا سنت ہے۔ اور اس کا مذاق اڑانے والا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانے والا ہے، اس کا انکار کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا منکر ہے۔ اور جہاں تک رفع دین اور آمین کی بات ہے تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی، اپنی آخری نماز تک آپ نے رفع دین یعنی رکوع میں جاتے وقت رفع دین، رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت آپ نے رفع دین کی ہے۔ یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اس کو کوئی مائی کلال اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ہمارے ملکوں میں جو ان مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے تو وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ سنت ہیں، تب رہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، یہ شافعی مالکی حنابلہ کے ہاں ہے۔ تو یہ بہرحال یہ انہوں نے تقسیم کی ہے، ورنہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ رفع الیدین سے نماز پڑھنا ثابت ہے۔ جہاں تک آمین بالجہر کی بات ہے تو یہ تو عام بات ہے، اور الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں ایسی اونچی آواز سے آمین ہوتی ہے کہ حرمین شریفین کی مسجدیں گونجتی ہیں۔ تو اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کسی کا کوئی اختلاف اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی غبی اور کسی قسم کا کوئی جاہل ہی ہوگا جو آمین بالجہر کا انکار کرے گا یا ان سنتوں کا انکار کرے گا۔ اسے مذہبی تعصب کی بنا پر وہ اندھا بن کر کے وہ ان کا انکار کرے وہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر مذہبی تعصب سے بالاتر ہو کر کے سوچے تو یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اور جہاں تک پاکستان والے صحیح ہے تو جہاں بھی اگر بغیر آمین اور بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہیں وہ بہرحال غلطی پر ہیں، وہ سنت کے تارک ہیں، وہ سنت کو چھوڑ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان سنتوں کے اوپر عمل کریں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
ہے۔ مرنے پر جو فقیروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ جائز ہے یا گناہ ہے؟ اچھا، انڈیا میں جو قرآن خوانی کرائی جاتی ہے یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے تو کیا گناہ ہے یا نہیں؟ بے شک اگر یہ قرآن خوانی سنت سمجھ کے کروائی جاتی ہے تو یہ سنت نہیں بلکہ یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن خوانی ثابت نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ سے اور کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ پیچھے بھی پڑھیے، مرنے پر جو فقیروں کو کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟ فقیروں کو کھانا کھلانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ الٹا میت کے گھر کھانا پہنچانے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ جس کے گھر میت ہو جائے تو اس کے اعزاء اور اقارب اور اس کے پڑوسیوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ سوگ تک اس کے گھر تک وہ کھانا پہنچائیں، کیونکہ ان کے گھر میں میت۔ جعفر ابن ابو طالب شہید ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے آل جعفر تم جعفر کے گھر والوں کو کھانا دو، اس لیے کہ ان کے گھر کے اندر موت ہو چکی ہے، شہادت ہوئی ان کے، تو آل جعفر تو کھانا پہنچانا چاہیے۔ یہ